بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 15 نظم کرکٹ اور مشاعرہ کے شعر نمبر 3 کو درست طریقے سے پڑھنا اور تشریح کرنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کام چلتا ہے۔ حوالہ شعر۔ نظم کا نام کرکٹ اور مشاعرہ، شاعر کا نام دلاور فغار۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ریاض، مشق، پریکٹس، بار بار دہرانا۔ کلام کے معنی ہیں شاعری۔ مفہوم، کرکٹ میں مسلسل مشق سے کامیابی ملتی ہے، جبکہ مشاعرے میں اگر گلا ٹھیک ہو تو کامیابی ملتی ہے۔ تشریح۔ تشریح طلب شعر میں دلاور فغار، جو کہ ایک مزاحیہ شاعر ہیں اور طنز و مزاح میں منفرد مقام رکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ شاعر کرکٹ کے کھیل اور مشاعرے میں موازنہ کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں بھی اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے مسلسل مشق یعنی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھلاڑی خود کو چاقو چوبند اور چست رکھنے میں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے مسلسل مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، اور اسے ایسا کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ کھلاڑی اگر ایسا نہیں کرتا، ورزش نہیں کرتا اور نیٹ پریکٹس نہیں کرتا تو وہ اپنے فن میں مہارت حاصل نہیں کر پاتا۔ بالکل اسی طرح ایک اچھا مشاعرہ پڑھنے کے لیے بھی شاعروں کو گلے کی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعروں کو اپنے گلوں کو صاف رکھنا پڑتا ہے تاکہ آواز خوبصورت ہو، لفظوں کی ادائیگی درست ہو، تاکہ سننے والے صحیح تلفظ کے ساتھ اس لفظ کو سن سکیں اور سمجھ پائیں۔ بقول سید محمد جعفری، وہ جانتے ہیں کہ شاعر ہے ایک مرغے عجیب، وہ جانتے ہیں کہ شاعر ہے ایک مرغے عجیب، اگر گلا ہے تو شاعر نہیں، گلا تو ادیب۔ اگر گلا ہے تو شاعر نہیں تو گلا تو ادیب۔ بعض اوقات شاعر کے کلام میں جان نہیں ہوتی، لیکن ان کا ترنم بہت اچھا ہو تو وہ اپنا کلام گا کر سامعین کو سناتا ہے۔ اس طرح کلام کی خامی اچھے ترنم کے ساتھ چھپ جاتی ہے، لہذا جب تک شاعر کا گلا اچھا رہتا ہے اس کا کلام چلتا رہتا ہے۔ تحت اللفظ شعر سناتے ہوئے بھی شاعر کو بلند آواز سے تقریباً چیخنا چلانا ہوتا ہے، لہجے کا اتار چڑھاؤ برقرار رکھنا ہوتا ہے، اس لیے گلے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو شاعر جتنے اچھے انداز اور ترنم میں شعر سناتا ہے وہ اسی قدر مشاعرے کا کامیاب شاعر قرار پاتا ہے۔ بقول دلاور فغار، وہاں یہ شرط کہ ہو زورے بازوئے محمود، وہاں یہ شرط کہ ہو زورے بازوئے محمود، یہاں پہ قید کہ ہو لحن حضرت داؤد علیہ السلام، یہاں پہ قید کہ ہو لحن حضرت داؤد علیہ السلام۔ شاعر نے مزاحیہ انداز میں طنز کی ہے کہ مشاعرے کو آج کل کرکٹ کے کھیل کی مانند بنا دیا گیا ہے۔ شاعر شعر سنوارنے کے بجائے گلا سنوارتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو اپنے کلام کے محاسن پر، خوبیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ بقول امیر مینائی، خشک سیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے، خشک سیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرعِ تر کی صورت، تب نظر آتی ہے ایک مصرع۔ جبکہ آج کل کے مشاعروں میں شاعر محض
لوگوں کو محفوظ کرنے آتے ہیں۔ مقصدیت پر مبنی شاعری اور اعلیٰ ادب کے معیارات ختم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب لوگ بھی مشاعرے میں محض محفوظ ہونے آتے ہیں۔ لوگوں میں شعر فہمی کا رجحان نہیں رہا، ان کا ادبی ذوق ختم ہو گیا ہے۔ چنانچہ شاعر نے گہری طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشاعرے بھی کرکٹ کے کھیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ تیسرے شعر کی شاعری بہتر طور پر آپ سمجھ پائیں گے اور اس کو بار بار دہرا کر اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں گے تاکہ آپ امتحان میں اچھے نمبر لے سکیں۔ عزیز طلباء، اچھی بات سن کر دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔